فرمایا لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانت دار انسان ہو جائے، دیانت دار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانت دار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین ہے۔ کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا۔ مسلمانوں دیکھو حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا، حضرت صدیق اکبر نے زندگی لگا دی ہے اسے آگے پہنچانے میں۔ فاروق اعظم رات کو سوئے نہیں، دن کو روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ گھوم کے اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ عثمان غنی نے اپنا کمایا ہوا مال بھی سارا لگا دیا، اور شیر خدا تو 10 سال کی عمر سے چلے تھے، اور جب 63 سال کی عمر میں انہیں زخم لگا اور وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں مجھے کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے نا اس دین کو دیانت داری سے آ کے پہنچایا۔ پھر وقت آیا نا جب امام حسین پر کہ اب امانت آپ کے پاس ہے تو آپ نے بچانی ہے۔ حسین آپ عہدہ بچائیں گے کہ امانت؟ حسین بتائیے آپ زندگی بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ بتائیے آپ بچے بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ تو حسین ابن علی نے کہا یہ سارا کربلا میں نظر ڈال کے دیکھو، میرے علی اکبر سے لے کر قاسم تک، اور قاسم بن حسن سے لے کر علی اصغر تک، اور پھر یہ دیکھو نیزے پر جو بلند ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو مدینے والے رسول کے کندھوں پر بلند ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، سارا کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ اگر دین کی امانت ہم تک آئی ہے، ہمارے پاس بھی امانت آئی ہے۔ رسم، ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اساتذہ اور طلباء، پڑھنا پڑھانا وہ بھی رسم، محفلیں تقریریں سننا سنانا جلسے رسم، آنا جانا تصویریں، مشہور مولوی، مشہور نعت خواں، مشہور خطیب، مشہور قاری، رسم،
तड़प के इकबाल कहने लगे, रह गई रस्म अज़ां, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली ना रही, देखो यहाँ फलसफा रह गया है, तलकीन गजाली ना रही। कुछ भी नहीं पीछे, चंद रसूमात के पाबंद मुसलमान और छुट्टी। ला तखूनुल्लाह वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से कभी खयानत, ये तुम्हारे पास अमानत है, इससे कभी खयानत ना करो। जो आदमी अमानतदार नहीं होता, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक के अंदर रवायत मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, लोगों पर अनकरीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिस ज़माने में झूठे को सच्चा कहा जाएगा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। फरमाया जिस ज़माने के अंदर बददियानत को अमानतदार कहा जाएगा और अमानतदार को बददियानत कहा जाएगा। देखो, बददियानत को अमानतदार कह रहे हो, इतने बड़े खाइन को अमानतदार कह रहे हो। मेरे करीब ने फरमाया ज़माना आएगा, सच्चे को झूठा, झूठे को खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो तबीयत में आए, जो मिजाज यार में आए, लोगों ने झूठे का नाम सच्चा, सच्चे का नाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, लोगों को ज़कात का आमिल बनाया जाता है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए भेजा जाता है, वापस आके कहते हैं ज़कात भी इकट्ठी किया, हमें तोहफे भी मिले। तो हुजूर फरमाने लगे, घर में जाके अम्मा के पास बैठो, फिर पता करते हैं तुम्हें तोहफे कितने मिलते हैं। ये जैसे ही को बंदा किसी सरकारी ओहदे पे आता है, वो कहता है मुझे फलाने ने गिफ्ट दिया है, और मेरे भाई पहले क्यों नहीं दिया था? ये तेरे ओहदे का हदिया है, ये तेरे ओहदे का गिफ्ट है, तेरा गिफ्ट नहीं है। याद रखिएगा, बददियानती नहीं, खयानत नहीं, किसी मकाम पर भी झूठ नहीं, ये बंदे को कमजोर बंदा ना। मैं इन सारी बातों का निचोड़ अपने लफ्जों में कहने लगा हूं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरा कोई कौल हो या मेरा कोई कौल बयान हो। इन सारी बातों का निचोड़ और ढेर सारी चीजें पढ़ने के बाद एक बात आपके सामने रखने लगा हूं, इसे याद रखना। जो आदमी बददियानत हो जाता है ना, खाइन हो जाता है ना, खयानत करता है, वो आदमी अपने आप के साथ भी मुखलस नहीं रहता। इकबाल कहने लगे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, और चल तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। ओए अपना ही बन जा अपने आप के साथ। लेकिन बददियानत आदमी कभी अपने आप के साथ भी मुखलिस, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, और चल अपना ही बन, लेकिन अपना बनने को भी तैयार, खयानत ना करे जिंदगी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि खयानत क्यों होती है, मैं जी बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बच्चों के राज़िक आप हैं कि अल्लाह है? कहते हैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों के लिए कोई नहीं करते, बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। मकान बच्चों के नाम है कि अब्बा जी के? बैंक बैलेंस ऐसे ही बच्चों के लिए कमा रहे तो दे ना बच्चों को, तेरा पता चले, करना वक्त पे नाम। बच्चों को तो आखिरी दिन तक कह रहा है, ये नहीं मिलती तो अन्न कोई शाय, ये तो बात देखूंगा जब तुम मेरे फरमाबरदार हो गए, तो फिर देखूंगा किसी को क्या देना। अल्लाह फरमाते हैं क्या धोखा दे रहा है अपने आप को। औलाद की बात करता है, माल के लिए दौड़ता है। फरमाया वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, खूब जान लो ये माल और औलाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बच्चा लाया गया तो हुजूर ने उससे प्यार किया और बोसा लेके हुजूर फरमाने लगे, ये जो औलाद है ना, ये बंदे को बखील भी कर देती है और बुज़दिल भी कर देती है। इससे प्यार करने का हुक्म है, अपने बच्चों से मोहब्बत का कहा गया, लेकिन उस मोहब्बत में इतना गुलूब ना करे कि बच्चों के कहने पर हराम इकट्ठा करता फिरे। उसमें इतना गुलूब ना करे कि बच्चों के कहने पर, बीवी के कहने पर नाजायज माल जमा करे। उसमें इतना गुलूब ना करे कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के बच्चों का हक मारना शुरू करे। इसलिए कि ये आजमाइश है, माल और औलाद इस तरह आगे दूर ना निकल जाए कि वो अपना घर सजाने के लिए किसी के घर को उजाड़ दे, अपना आंगन रोशन करने के लिए किसी के घर में अंधेरा कर दे। फरमाया ये माल और औलाद फितना है, और इस माने में भी फितना है कि अगर तुमने माल कमाया और सही जगह पे खर्च ना किया तो फिर भी आजमाइश। औलाद है और उसकी सही तरबियत नहीं की तो फिर भी आजमाइश है। बच्चे सहाबा के भी थे, बच्चे अहलुल बैत के भी थे, औलिया अल्लाह के भी थे, लेकिन वो जब अपनी ज़िंदगी तरतीब देते थे तो औलाद देख के तरतीब नहीं देते थे, रब रसूल को देख के तरतीब देते, अल्लाह रसूल को। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बादशाह थे, आखिरी उम्र में अपने बच्चों को बुला के कहने लगे, पुत्र तुम्हारा बाप बड़ा बुज़दिल था, तुम्हारे लिए जायदाद नहीं बना सका। कहा बजी आप तो बड़े बहादुर हैं, इतने मार के फतह की। फरमाने लगे नहीं, मैं बुज़दिल था, मैं दोज़ख की आग से डर गया।
ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے، اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب رسول کی ہدایات دیکھی ہے، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے، لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں، ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ، فلاں جگہ۔ اقربا پروری عام ہو جاتی ہے، اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے، کام مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے، جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے اپنی زندگی سے اس۔ اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے، 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے انسان کے مزاج میں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا، ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک ہے، ہر شے پیسے نہیں یار، پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے، پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی، پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی۔ یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا۔ زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا، چالاکی سے کام نہیں چلتا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے۔